بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں دروازے پر مہتر امائل علیہ السلام سب ملائکہ کے سردار ہیں۔ انہوں نے آ کر مجھ کو السلام علیکم کہا اور پھر معانقہ کیا اور پھر کہا کہ مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا مرحبا یا نبی الصالح۔ پھر وہاں سے چھٹے آسمان کے دروازے پر تشریف لے گئے، وہاں مہتر حائل علیہ السلام جو سب فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے بھی آ کر سلام پیش کیا اور مرحبا کہا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے السلام علیکم کہا اور معانقہ کیا۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت پر فرض کیا جائے آپ خوب سوچ سمجھ کر قبول کیجئے، اس واسطے کہ آپ کی امتیوں کی عمر تھوڑی ہے اور بہت ضعیف اور ناتواں ہیں۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، ایک ہیبت ناک فرشتہ دیکھا جس کو دیکھنے سے عقل و ہوش گم ہو جائے، اور وہ ایسا تھا کہ اس کے داہنے مونڈے سے بائیں مونڈے تک 1 برس کی راہ ہے اور بہت سے فرشتے بدصورت گرداگرد اس کے حاضر ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یا اخی جبرائیل، یہ کون سا فرشتہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا نام مالک ہے اور یہ 19,000 فرشتوں کا سردار ہے اور دوزخ کا داروغہ ہے۔ جس طرح حکم الہی ہوتا ہے یہ اسی طرح بجا لاتا ہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس کو السلام علیکم کہا۔ جواب سلام کا اس نے دیا۔ پھر اسی وقت حکم الہی ہوا، اے مالک، محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے مالک، ماہیت دوزخ کی بیان کرو تاکہ میں اس سے خبردار رہوں۔ مالک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو دیکھنے اور سننے کی طاقت نہ ہوگی۔ اتنے میں درگاہ الہی سے حکم آیا، اے مالک، جو کچھ میرا حبیب تم سے پوچھے اس کو اچھی طرح بیان کرو۔ تب مالک نے کہا یا رسول اللہ، 7 دوزخ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب سے پیدا کیے ہیں اور طول و عرض ہر ایک کا مانند زمین و آسمان کے ہے۔ اس میں آتش گوناگوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور درمیان دوزخ کے 70,000 میدان آگ کے ہیں اور ہر ایک میدان کے بیچ میں 70,000 پہاڑ آگ کے ہیں اور ہر ایک پہاڑ کے 70,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں 70,000 مکان آگ کے ہیں اور ہر ایک صندوق میں 70,000 کوٹھڑیاں آگ کی ہیں اور ہر ایک کوٹھڑی میں 70,000 صندوق آگ کے ہیں اور ہر ایک صندوق میں 70,000 سانپ اور بچھو آگ کے ہیں، اور وہ آگ ہے کہ اگر ایک ذرہ اسے روئے زمین پر پہنچے تو تمام آدمی، پہاڑ اور درخت وغیرہ کو بھسم کر ڈالے، معاذ اللہ۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے مکانات اور میدان وغیرہ میں نے ذکر کیے ویسے ہی ہر ایک دوزخ کے اندر ہیں، اور ایک دوزخ تو برف سے پیدا کی ہے اور ہر سال 2 مرتبہ اپنی سانسیں چھوڑتی ہے، اس واسطے 6 مہینے سردی اور 6 مہینے گرمی دنیا میں رہتی ہے، اور اسی طرح عذاب ذلت کا بیان کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبقات دوزخ کے دیکھتے رہے اور دوزخ کے طبقات ملاحظہ کرتے رہے۔ پہلے طبقات میں بنسبت طبقات دوسرے کے رنج و عذاب کم تھا، پھر دیکھا کہ اس کے اندر 70,000 دریا آتشی نا پیدا کنارہ ایسے جوش و خروش سے بہتے تھے کہ اگر تھوڑا سا بھی شور اس دنیا میں پہنچے تو خلقت زمین کی زندہ نہ رہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک سے داروغہ کا پوچھا کہ یہ طبقہ کس خلقت کے واسطے بنایا گیا ہے؟ تو اس نے یہ سن کر اپنا سر جھکا لیا، آپ کو جواب اس کا نہ دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرم و حیا کی وجہ سے آپ سے عرض نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیان کرو، شاید آج اس کا تدراک ہو سکے۔ تب پھر مالک نے رو کر عرض کیا کہ یہ طبقہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے واسطے تیار ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنی امت کو بہت زیادہ نصیحت فرمائیے اور اچھی طرح سمجھائیے تاکہ وہ گناہوں سے باز رہیں، ورنہ قیامت کے دن مجھے مجال تحقیق عذاب و رنج کی متعلق نہ ہوگی۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر اپنا عمامہ اپنے سر مبارک سے اتار کر بآب دیدہ مناجات کرنے لگے کہ اے اللہ، مجھ کو اس کے دیکھنے سے ایسا خوف آیا ہے کہ مجھے تاب و طاقت اس کے دیکھنے کی نہ رہی، اور امت تو میری بہت ہی ناتواں اور ضعیف ہے، وہ کیسے اس عذاب کو برداشت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے
اور مجھ کو تو نے امت کا پیشوا بنایا ہے اور عزت و آبرو بھی میری آپ کی قدرت کے قبضے میں ہے۔ بس پھر حکم الہی کا ہوا کہ اے میرے حبیب آپ کچھ غم نہ کریں، قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت سے اتنے لوگ بخشوں گا کہ آپ اس سے راضی رہیں گے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے آپ کی ذات پاک کی، میں ہرگز راضی نہ ہوں گا جب تک ایک ایک شخص کو میری امت میں سے بہشت میں نہ لے جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ 7ویں آسمان کے دروازے پر گئے تو وہاں دیکھا کہ کثیر تعداد میں فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ مشاہدہ کر کے وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بعد سلام کے کہا کہ مرحبا یا نبی الصالح، اور وہاں سے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک فرشتہ نیک صورت خوش عظیم الشان کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے ہر چار طرف نور چمکتا ہے، اور دائیں بائیں اس کے بہت سے فرشتے نیک صورت جمع ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فرشتے کا نام رضوان ہے اور بہشت کا داروغہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے تشریف لے گئے اور کہا السلام علیکم یا رضوان الجنہ۔ اس نے جلد سلام کا جواب دیا اور فوراً مان کا کیا، اور پھر کہا مرحبا یا حبیب اللہ۔ اتنے میں حکم الہی ہوا کہ رضوان میرے حبیب کو مالک دوزخ نے دوزخ کی باتیں سنا کر غمگین کیا ہے، تم ان کو بہشت کی باتیں سنا کر خوش کر دو۔ تب رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفت اور ثنا آپ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، اور امت آپ کی اور پیغمبروں کی امت سے پہلے بہشت میں داخل ہوگی۔ یہ کہہ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر جنت الفردوس میں سیر کرانے باغوں کی لے گئے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرح طرح اور اقسام اقسام کی نعمتوں سے آگاہ ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکر قاضی الحاجات بجا لا کر آگے بڑھے اور وہاں سے بیت المعمور میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کو یاقوت اور موتی اور سب زمرد سے بنایا ہے۔ اس میں 13 ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور صحن اس کا موتی کا ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کے ساتھ پڑھی۔ اتنے میں 3 پیالے بھرے ہوئے دودھ، شراب اور شہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے، اور ایک روایت میں ہے 4تھا پیالہ پانی کا بھی تھا۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہو قبول کیجئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ دودھ کا پیا۔ یہ دیکھ کر سب فرشتوں نے آپ کو آفرین کہی اور پھر کہنے لگے یا حبیب اللہ، اگر آپ پیالہ پانی کا اختیار کرتے تو سب امت آپ کی پانی میں غرق ہو جاتی، اور اگر آپ پیالہ شراب کا لیتے تو سب امت آپ کی نشے میں مشغول ہوتی، اور اگر شہد کا پیالہ نوش فرماتے تو سب امت آپ کی لذت و دنیا میں مستغرق ہوتی، لیکن آپ نے پیالہ دودھ کا اختیار فرمایا ہے، اس لیے آپ کی امت دنیا کی آفت و بلا سے نجات پائے گی۔ لیکن تھوڑا سا دودھ جو آپ نے پیالے میں چھوڑا ہے، اس سبب سے تھوڑا سا گناہ آپ کی امت سے ضرور ہوگا۔ پھر آپ نے چاہا کہ جو دودھ باقی رہا ہے اس کو بھی پی جاؤں۔ تب جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی اگر آپ اس وقت پیئیں گے تو کچھ مفید نہ ہوگا، اور اب جو کچھ ہوا سو ہوا، کیونکہ حکم الہی رد نہیں ہوا کرتا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے غمگین ہو کر سدرۃ المنتہا کو گئے، جو جبرائیل امین علیہ السلام کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس جگہ پر پیغمبر خدا اپنے براق سے اترے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہوئے اور کہا کہ میرا مقام یہاں تک تھا اور مجھ کو اس سے آگے جانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو اس جگہ تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں سے دوسرے فرشتے آگے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، آپ کسی طرح سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں، اور میری طرف سے ایک التماس ہے کہ آپ جناب باری تعالیٰ عرض کیجئے اور میرے حسب خواہش سوال کیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو کیا بات ہے؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، مجھ کو آرزو ہے کہ قیامت کو اپنے پروں کو پل صراط پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتاروں۔ اتنے میں اسرافیل تخت نورانی لے کر حکم الہی سے آئے، جس کو رف رف کہتے ہیں۔ اس کو نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس میں 70,000 پردے جواہرات کے تھے، اور مسافت ایک پردے کی 500 برس کی راہ تھی۔ آخر وہ راہ طے کر کے مقام رف رف میں، جو اسرافیل علیہ السلام کی جگہ ہے، پہنچے، اور پھر عرش سے وہاں سے جلدی اٹھا لیا۔ خطاب آیا جناب باری تعالیٰ سے، اے حبیب آگے آؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ نالین پاؤں سے اتاریں، تب عرش مجید جنبش میں آیا۔ حکم ہوا اے حبیب نالین مت اتارو، ماں نالین کے آؤ۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا الہی، موسیٰ کو حکم ہوا تھا کہ وہ 40 روزے رکھیں اور اپنے پاؤں سے نالیں اتار کر طور سنین پر آئیں، اور یہ مقام تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے، میں کیسے نالین سمیت آؤں؟ پھر حکم ہوا اے حبیب، موسیٰ کو اس واسطے حکم دیا تھا کہ خاک طور سینین ان کے پاؤں میں لگے جس سے ان کو بزرگی حاصل ہو، اور تیرے خاک نالین سے عرش کو بزرگی دوں گا۔ چنانچہ آپ نے وہاں دیکھا دانی طرف کے 312 ممبر ہیں اور بائیں طرف ایک ممبر بڑا عظیم الشان چڑھاؤ جواہرات سے مرصع نظر آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ممبروں کا احوال دریافت کیا۔ خطاب آیا کہ دانی طرف کے سب ممبر اور پیغمبروں کے لیے بنائے گئے ہیں، اور بائیں طرف کا ممبر صرف آپ کے واسطے بنایا گیا ہے، کیونکہ عرش کے دائیں بہشت ہے اور بائیں طرف دوزخ ہے۔ جس وقت آپ بائیں طرف ممبر پر بیٹھیں گے تو دوزخیوں کا گزر اس طرف سے ہوگا۔ اس وقت اگر کوئی آپ کی امت میں سے دوزخیوں میں شامل ہو جائے گا تو آپ اس کی شفاعت کریں گے تو میں اس کو بخشوں گا۔ غرض کوئی گنہگار آپ کی امت میں سے ہمیشہ دوزخ میں گرفتار نہ رہے گا۔ پھر رب نے آ کر مجھ کو اٹھا لیا اور حجاب کبریائی تک پہنچا کر وہ بھی غائب ہوا، اور میں اس جگہ تنہا رہا۔ مجھ کو خوف کبریائی ہوا، تب ناگہاں مانند آواز ابوبکر صدیق کے میں نے سنی۔ اس دم میں نے متعجب ہو کر اپنے جی میں کہا یا الہی، اس جگہ آواز ابوبکر کی کہاں سے آئی؟ لیکن اس آواز سے وحشت میری جاتی رہی، اور میں نے عرض کی جناب باری تعالیٰ میں یا الہی، آواز ابوبکر کی کہاں سے آئی؟ حکم ہوا اے میرے حبیب، آواز ابوبکر کی اس واسطے تھی کہ وہ تیرا یار غار ہے اور 1900 وفادار ہے۔ بس ایسے مونس کی آواز سننے سے وحشت آپ کی اس مقام میں رفع ہو گئی۔ اس واسطے میں نے ایک فرشتہ بصورت ابوبکر کے پیدا کیا، اور اس کی آواز مثل ابوبکر کی ہے۔ اور بعض نے یوں بھی روایت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف ہوا۔ اس وقت ایک قطرہ پانی کا شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا۔ اس سے علم اول و آخر کا معلوم ہوا تھا۔ وحشت دل سے جاتی رہی۔ پھر 70,000 پردہ نور سے گزر کر کعبہ قوسین میں پہنچے، وہاں پر احدیت کا حضور پایا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور احدیت کا دیکھا فوراً اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا۔ پھر ایک آواز آئی اے دوست، میرے لیے کیا تحفہ لایا؟ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ہر قسم کی عبادت خواہ وہ مالی ہو یا بدنی یا روحانی، اللہ کے واسطے ہے۔ پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی سلام ہے تجھ پر اے نبی، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی اور برکتیں اس کی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی سلام ہو ہم اور سارے نیک بندوں پر۔ اور پھر اسی مقام میں فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد بندے اللہ کے اور اس کے رسول ہیں۔ اور وحدہ لا شریک اس مقام پر اس واسطے نہ کہا کہ وہاں کوئی مشرک نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب، جو کچھ میں نے اور تو نے اور فرشتوں نے اس وقت کہا اس کو ہر نماز کے بعد قعدے میں پڑھا کیجئے۔ اور پھر فرمایا اے حبیب، میرے عرش ذکر سے لوح و قلم، زمین و آسمان، نباتات و جمادات، بلکہ جز و کل مخلوقات، 6000 عالم خشکی اور 12,000 عالم تری کے، اور آفتاب اور مہتاب اور ستارے اور بروج اور بہشت اور دوزخ تیری محبت کے سبب سے میں نے بنائے ہیں۔ اور اس وقت آپ کے واسطے اجازت ہے، جو چاہے سو مانگ اور میں آپ کی منہ مانگی مراد پوری کروں گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر خداوند قدرت سے عرض کی کہ میں امت گنہگار رکھتا ہوں اور آپ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، لہٰذا آپ میری امت کے گناہ بخش دیں اور ان کو دوزخ کی آگ سے پناہ دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تہائی گناہ آپ کی امت کے بخشے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض کی یا الہی، تمام گناہ میری امت کے اپنے فضل و کرم سے بخش دے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا میں نے آپ کی امت کی آدھے گناہ بخش دیے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کرتے ہوئے عرض پیش کی کہ تو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا جو کوئی صدقے دل سے کلمہ طیبہ ایک بار پڑھے اور اس کے مضمون پر کامل اعتماد کرے گا، اس کو میں ضرور بخشوں گا، اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ کفر و شرک تک پہنچا ہوگا تو اس کو ہرگز نہ بخشوں گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے نجات نہ دوں گا۔ پھر حکم ربانی ہوا کہ اے دوست، تو نے دنیا کے درمیان فقیری اور غریبی اختیار کی، اگرچہ دنیا فانی ہے مگر تو چاہے تو تمام جمادات اور نباتات وغیرہ وغیرہ کو سونا چاندی بنا دوں، اور دنیا کو دارالقرار کر دوں، اور یاقوت اور زمرد اور لولو اور مرجان جا بجا پیدا کر دوں، تاکہ اپنی امت کو لے کر عبدالآباد بے موت کے گزارا کرو، اور ان تمام نعمتیں بہشت کی وہیں موجود کر دوں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر مناجات کی میرے لیے تو دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا اے حبیب، سوال جبرائیل کا تو آپ بھول گئے،
ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ یا الہی آپ دانا و بینا ہیں اور سوال اس کا خوب جانتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ سے یہ حکم ہوا کہ سوال جبرائیل کا آپ کے دوستوں اور صحابوں کے واسطے میں نے منظور کیا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تمنا ہے کہ قیامت کے دن اپنے بازو کو پلسرات پر بچھاؤں اور آپ کی امت کو سلامتی کے ساتھ پار اتار دوں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نعمتیں بہشت کی دیکھی اور جو مکان اہل بیت اور اصحاب کے واسطے تیار ہوئے ہیں، جو جدا جدا دے کر حمد و ثنا خالق کون و مکان کی بجا لائے، اور جناب باری تعالیٰ سے حکم آیا اے دوست مکان اپنی امت کا دیکھ کر خوش و راضی ہو۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اے خدا بندے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے خدا کی نعمت سے ناراض ہو۔ تب جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ یہ سب نعمت بہشت کی میں نے آپ کے دشمن کے واسطے حرام کی ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلمات راز و نیاز اور عمر و نہیں کے ارشاد کیے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ روز 50 وقت کی نماز 6 مہینے کے روزے ہر سال میں آپ پر اور آپ کی امت پر میں نے فرض کیے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر گریہ وزاری کی، پھر کہا یا الہی میری امت ضعیف و ناتواں ہے اور عمر بھی تھوڑی ہے، اس قدر پارے گرا نہ اٹھا سکے گی۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ہر روز 25 وقت کی نماز اور 3 مہینے کے روزے فرض کیے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھا اور اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اگر دن میں 5 وقت کی نماز اور 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہوں تو پھر بخوبی ادا ہو سکیں گے۔ چنانچہ باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، اس وجہ سے میرے حبیب جو دل میں آپ نے ارادہ کیا ہے وہ میں نے قبول کیا، اور 50 وقت کی نمازیں اور 6 مہینے کے روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا، اور میں نے آپ کو یہ بخشا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی یا الہی میری امت مجھ سے پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہدیہ و تحفہ ہمارے واسطے عنایت فرمایا، تو میں ان کو کیا خوشخبری دوں گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا اول نماز 5 وقت کی اور روزے 1 مہینے رمضان المبارک کے اور 30,000 کلمات دینی و دنیاوی ان کو دینا، اور 30,000 کلمات جو رازداری کے ہیں ان میں کسی سے کچھ نہ کہنا، اور باقی 30,000 کلمات جو ہیں ان کو چاہو تو کہو یا نہ کہو۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، پھر اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ کر عرض کی کہ یا الہی جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا ہے یہ میں کس سے کہوں اور کون میری بات پر اعتبار کرے گا۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ پہلے تم ابو بکر صدیق سے کہو، وہ تمہاری بات کو سچ جانے گا، پھر اس کے بعد ہر ایک مانے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لائے، پھر بارگاہ الہی سے رخصت ہوئے اور افرف پر سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر وہاں پر حضرت جبرائیل منتظر تھے، براق کو لے کر آگے بڑھے، اور پھر وہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت الاقصیٰ میں پہنچے، اور نبی و مرسل وہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی اور معانقہ کی مصافحہ کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، اور جملہ انبیاء کرام نے مقتدی ہو کر نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، بی بی ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان پر پہنچا کر اور براق لے کر اپنی جگہ پر چلے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لائے تو بستر کو گرم پایا، اور جس جگہ پر وضو کیا تھا وہاں سے پانی کو بہتے اور حجرے کی زنجیر کو ہلتے دیکھا۔ اس واقعے کو میں اسی پر اکتفا کرتی ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔